السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ناول زنیرہ خان کا خوبصورت سا ناول ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو ایپیسوڈ کی ڈیلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور اگر آپ یہ ناول خود ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری آواز کو میوٹ کر دیں اور خود ریڈ کریں۔ تو جو کہ آج کی ایپیسوڈ بہت ایکسائٹنگ ہے، تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ سر دور رہیں مجھ سے، سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ اسے دھکا دیتی پرے دھکیلتی بولی تھی۔ شاہویز نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر ایک دم سے اس کے بازوں کو جکڑتا اسے دھکے کے ساتھ دیوار سے لگاتا قریب آیا تھا۔ زہرا نے خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جو سرد نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ شاہویز صاحب، میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، آپ شرافت سے مچاؤ شور، اجازت ہے، وہ منہ کا زاویہ بگاڑتا بے نیازی سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کہیں، وہ ایک نظر اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ زہرا نے پورا منہ کھول کر زور سے ہلکے بل چیخ مارنی چاہی تھی، جبکہ دوسری طرف شاہویز نے پھرتی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تھا۔ اس کی چیخ اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ بتا رہی ہو یا نہیں، تم شاید مجھے جانتی نہیں ہو میں کتنا ضدی ہوں، چاہے صبح سے لے کر شام ہو جائے، جب تک تم مجھے ساری بات سچ سچ نہیں بتاؤ گی، نہ تو میں یہاں سے ہلوں گا اور نہ ہی تمہیں کہیں جانے دوں گا۔ آئی بات سمجھ؟ سرد لہجے میں بولا تھا۔ زہرا نے اس سے آنکھوں سے اپنے ہاتھ ہٹانے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا؟ وہ حیران ہوا۔ زہرا نے غصے سے اس کی ہتھیلی پر دانت گاڑے تھے۔ زہرا نے سانس بحال کی۔ زہرا صاحبہ، ایک بات بتاؤ، تم چڑیلوں کی دنیا سے کب آزاد ہوئی ہو؟ کیونکہ ساری خصلتیں تم میں تقریباً ان جیسی ہی پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے غصے سے بولا تھا، جو لال ہو چکا تھا۔ اور آپ جنوں کی دنیا میں ہی رہ گئے، آزاد ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جن شاہویز سکندر صاحب، وہ حساب برابر کرتی بولی تھی۔ شاہویز نے آئی برو اٹکائے تھے۔ سیریسلی؟ بے آواز لب ہلے تھے۔ بتا رہی ہو یا نہیں؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ سر، تھپڑ میری امی نے مارا تھا گھر دیر سے پہنچنے پر۔ ہو گئی تسلی یا کچھ اور؟ وہ پیچھے ہوتا بولا تھا۔ اس لیے تم رات کو سو نہیں سکی اور رونے کی وجہ سے آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں اور بخار بھی ہو رہا ہے، یعنی مختصر یہ کہ تمہارے دکھ کا سبب میں بنا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اپنی سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ زارا آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو لب بھینچے لیپ ٹاپ کھول رہا تھا۔ سر، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں دوبارہ بنوا کر لاتی ہوں۔ مس زارا، آپ کے لیے فون لیا ہے، آپ لے کر جائیں، وہ دراز کھول کر ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتا بولا تھا۔ سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ارینج کر لوں گی، وہ کافی کمگ اٹھاتی بولی تھی۔ مس زارا، آپ کے لیے فون لیا ہے، آپ لے کر جائیں، وہ دراز کھول کر ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے بولا تھا۔ سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ارینج کر لوں گی، وہ کافی کمگ اٹھاتی بولی تھی۔ زارا، تمہارے نقصان کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن تمہارا فون میں نے توڑا ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں تو تمہیں لینا پڑے گا۔ اس نے ٹیبل پر اس کی طرف فون کھسکایا تھا۔ زارا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے فون اٹھایا تھا اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ شاہویز نے گہری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پھر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔